شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ۔ ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام خواہ میں کسی کا راز فاش ہوگا۔ میرے شوہر باہر رہتے ہیں، 3-4 مہینے بعد پاکستان آتے ہیں، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے۔ برائے مہربانی کوئی ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، ان میں آخری سے 1-2 پہلے کی آیتیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ، کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے۔ اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں، اگر وہ واقعی ایسے ہیں، میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راز فاش نہ ہو کسی کا، تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے، دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں آپ۔ اور یہ اس کی سزا ملتی ہے انسان مرد کو، دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت، مردار بدبودار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار مردار؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے، تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑا ہوا مردار گوشت کھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ عمران احمد پوچھتے ہیں، ایک شخص جس کا نام احمد عیسیٰ ہے، سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ ختم کا مطلب فلٹر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں؟ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ فلٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف FIR کٹوائیں، اگر یہ پاکستان میں ہے تو FIR کٹوائیں، اس کی ریکارڈنگ کر کے FIR کٹوائیں۔ الحمدللہ یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے اور اس کو سزا دلوائیں۔ خاتم النبیین کا مطلب فلٹر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ شوہر پسند نہ ہو تو کیا طلاق لے سکتے ہیں؟ میری شادی کو 13 سال ہو گئے ہیں، میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے، میں نے بہت کوشش اور دعائیں کی مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ مجھے پہلے اپنا کزن پسند تھا اور اب بھی وہ پسند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند نہ آئے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، اگرچہ طلاق برا عمل ہے، اور شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر میں اب طلاق لینے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے زندگی قید خانہ لگنے لگی ہے اور میں ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہوں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا، ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا۔ دیکھیں، آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی، میرے اندر ہمت نہیں تھی، تو اب ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیے؟ اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پہ طلاق چاہیے، اس کے لیے زیادہ دل گردہ چاہیے، اس میں زیادہ پھڈا ہوگا، فسادات ہوں گے۔ تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا، بھائی جو مرضی کرنا ہے، میں نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کہ بھئی مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا، میں رخصتی نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کزن پسند ہے، میں نے یہاں نہیں جانا۔ رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کہ نہیں بھائی میں نہیں آنے، میری تو شادی زبردستی ہوئی، مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے، تو آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، یہاں سے چلے جائیں، مجھے طلاق چاہیے۔
آپ نے صرف ایک نہیں دو نہیں پورے 11 سال اس طرح سے گزار دیے اور ابھی بھی آپ کو اپنا کزن پسند ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے اور شوہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ خواتین کو تو سب سے بڑی شکایت ہی یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، تو آپ کو ایسے پلا پلایا شوہر مل گیا جو ماشاءاللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے، تو غیرت کا، حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی کے ساتھ وفا کریں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ کزن پسند ہے، تو آج کزن سے شادی ہو گئی، کل جناب وہ کزن کا کزن پسند آیا آپ کو، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا نکلا، کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ کمپیئر کرتا رہے گا نا دنیا میں، تو وہ ایک اچھے کے بعد وہ پرانا والا اچھا نہیں لگتا، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ شوہر میں کوئی فالٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کوئی اخلاقی برائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہو نا جو معقول ہو، تو بھی طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مانگ لو طلاق، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو صبر کرو۔ لیکن آپ کی کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے، محض آپ کو ایک طبعی طور پر میلان کسی دوسرے شخص کی طرف ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں۔ آپ اس سے، کزن سے اگر کوئی تعلق ہے، کوئی سلام دعا ہے، کوئی میسیج ہے، کوئی، تو وہ سب آپ ختم کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اسی شوہر کے ساتھ آپ نبھا کریں۔ اور پھر بھی اگر آپ کے شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ، اس بیس پہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن آپ کے لیے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے، تو آپ بھی یعنی کوئی یہ معقول وجہ نہیں ہے تھی اس وقت جب آپ کی شادی ہو رہی تھی، اس وقت انکار کرتی، اس کے آپ نے ہاں بھی کر دی، اس وقت آپ لڑی نہیں معاشرے سے اور آپ نے ہمت نہیں پیدا کی، اب آپ کہاں سے ہمت پیدا کر رہی ہیں؟ تو یہ ہمت اس وقت پیدا کر لینی چاہیے تھی نا، اور پھر رخصتی بھی کر لی، رخصتی کے بعد پھر میاں کے کو قریب بھی آنے دے دیا آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ 2 دن 4 دن 5 دن نہیں 11 سال گزار دیے، تو یہ پھر شوہر کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرمائے۔